الحمد للہ رب العالمین۔ عورت بھی جو ہے شادی شدہ ہوئے میرے کزن کے ساتھ بھاگ گئی، بغیر نکاح کے ایک ساتھ رہتے تھے۔ اس دوران عدالت سے خلو کا کیس دائر کر دیا، خلو حاصل کر لیا۔ کوئی خلو نہیں ہوتا ایسا، خلو ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی کے ساتھ بھاگ جائے پھر جا کے خلو کرے۔ خلو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی عورت تنگ ہو اپنے خاوند سے، وہ اس کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، اور پھر عدالت اس کے خاوند کو بلائے باقاعدہ اور اس سے باقاعدہ طلاق لے اور انگوٹھا لگوائے۔ شادی کرنے کے بعد جو لوگ دوسرے ملک میں کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں وہ اپنی بیوی سے کتنی دیر دور رہ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے انڈیا میں یہ رواج ہے کہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو جتنی حاملہ عورتیں ہیں ان کو سختی سے پابند کیا جاتا ہے کہ باہر نہ نکلیں، اور اسی طرح وہ چھری ہاتھ میں نہ لیں، اور کچھ وقت تک وہ بھوکی پیاسی بھی رہے۔ یہ ایک رواج ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اب تو اللہ نے آپ لوگوں کو ایمان و اسلام نصیب کیا ہے، اس سے پہلے اگر چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو تم کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ لحیات احد او لموت احد، یا تو آج کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے کہ چاند بے نور ہو گیا ہے، یا کوئی بڑا آدمی آج مر گیا ہے تو اس کے غم میں سورج بے نور ہو گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ عقیدے نہ رکھے کرو، یہ نہ کسی کی موت پر ہے نہ کسی کی حیات پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، آیات من آیات اللہ، ان اللہ یخوف بہما عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے پورے کو میں بے نور کر سکتا ہوں تو تیری کیا حیثیت ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر چاند گرہن ہے یا سورج گرہن ہے تو فوراً نماز پڑھیں، اور اس وقت تک نماز پڑھتے رہیں جب تک کہ چاند کھل نہ جائے، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ اللہ کے حکم سے اندھیرا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے روشن ہوتے ہیں۔ باقی ہمارے ہاں یہ جو رواج ہے یہ بالکل جاہلیت ہے، ایسے رواج کی کوئی حقیقت نہیں۔ جلال پور میں علماء کی سرپرستی میں ماہانہ درس قرآن کا آغاز کیا گیا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ اس وقت تک 17 مسجدوں میں یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کا ایک شخص مکے میں کام کرتا ہے، مدینہ زیارت کے لیے گیا ہے، اس نے عمرہ نہیں کیا، طواف کر کے پاکستان چلے تو ٹھیک ہے، اس کو عمرہ کرنا تو کوئی ضروری نہیں جو مکے میں رہتا ہو۔ اگر کسی ملک سے باہر جائے طواف الوداع صرف طواف کرے گا۔ عمرے پر جو لوگ آئے ہیں یا حج پہ آئے ہیں، مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پوری، میرا بھائی 40 نمازیں پوری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، افضل ہے کہ موقع ملے تو 40 نمازیں پوری کرو، ورنہ ایک نماز پڑھ کے بھی چلے جاؤ۔ اللہ ہماری جائز تمنائیں پوری فرمائے، آمین۔ جو عورتیں پاکستان سے بغیر محرم کے آتی ہیں اور یا پھر جو ایجنٹ ہیں وہ کسی کے ساتھ اس کو محرم بنا، ان کا عمرہ نہیں ہوتا۔ کاروبار میں برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں، زمزم کے پانی میں اور پانی ملا دیں، اور ملا دیں، لیکن سب کو زمزم تو نہ کہیں نا، زمزم زمزم ہے، اور نہ ملائیں، تھوڑا تھوڑا دے دیں۔